بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکے میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینے میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلوں سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جو کسی مسلمان کے عیب خامیوں کو تلاش کرے اور اس کی نیکیوں کو فراموش کر دے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ خوشی وہی انسان حاصل کرتا ہے جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ مزہ اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے، پر گناہ گاروں پر یہ مزہ حرام ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جس بات کا تمہیں علم نہیں دوسروں تک مت پہنچاؤ۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا، جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے
کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سپی صدف نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیکیوں کی صحبت ضروری ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ تمام برائیاں نفسانی خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگو بھروسہ کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی ہے، کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلائے۔ بزرگ نے کہا، سامنے والے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، وہ سخی بھی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بولا، تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کس کے لیے؟ فقیر نے کہا، سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا، یہ انہی کا تو گھر ہے، ان کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے سو جائے اور پھر رات کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو اللہ اسے عنایت فرما دے گا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں۔ زندگی کا سچ، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا، لوگ اچھی سیرت کو نہیں اچھی صورت کو دیکھتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص دکھ درد دیتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا ایک خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی نعمت ابھی تمہارے انتظار میں نہیں تھکی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے،
لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ گناہ کرنے سے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنے سے پہنچتا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھیں، سارا دن فرشتے آپ کی خود حفاظت کریں گے اور آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستان میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔